بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عارف حمید بھٹی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں سعودی عرب UAE پاکستان سے ناراض رہے کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان کا اصولی موقف تھا۔ اس سلسلے میں وزیر اعظم بھی واضح طور پر کہہ چکے تھے کہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق تو ریاستی فارمولے کے بغیر فلسطین کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ UAE کا اسرائیل کو تسلیم کرنا بھی کام نہ آیا۔ سعودی عرب کے ساتھ قریبی مراسم بھی اسرائیل نے آخری پہ، جو امریکہ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی صدارت کے جاتے وقت اسرائیل نے کو بغیر اجازت سے سعودی عرب UAE کو بھاری پیمانے پر بلین ڈالرز کا جدید ترین قرضہ اسلحہ دینے کا وعدہ کیا تھا، جدید ترین اسلحہ، اس کو روک لیا گیا۔ ناظرین، 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کا اقتدار ختم ہوتا ہے۔ جو بائیڈن اس میں اوتھ لے لیتے ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنی انتخابی تقریر کے دوران کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ ریوزٹ کریں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اسلحہ UAE اور سعودی عرب کے ساتھ معاہدے کیے تھے ان سب کو ریوزٹ کریں گے۔ کیا ان معاہدوں کے مقاصد کیا تھے اور وہ جدید ترین اسلحہ کس لیے استعمال ہوگا؟ یہ اسلحہ جو امریکہ نے سعودی عرب اور UAE کو دینا تھا، جو بائیڈن کی انتظامیہ نے فوری طور پر اس کی سپلائی کو روک دیا گیا ہے، جس کے بعد UAE اور سعودی عرب میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ دینے کے بعد، ایگریمنٹ کے بعد، آخر امریکہ نے جو بائیڈن نے جو وعدہ کیا تھا، آخری دنوں میں ایک ایگریمنٹ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اس کو کیوں روک لیا ہے؟ اور پریشانی کی لہر ہے جس پہ نہایت غیر ملکی میڈیا کہتا ہے کہ امریکہ نے یہ سپلائی اسرائیل کے خدشات کے بعد، جو بائیڈن جو کہ پہلے بھی اس کے خلاف تھا، روکا ہے، کیونکہ جو بائیڈن کا کہنا تھا اسلحے کی بے جا تقسیم اور خطے میں اسرائیل کے مقابلے میں کسی اور کو اتنا جدید اسلحہ دینا بہتر نہ ہوگا۔ وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل زیادہ مضبوط رہے، مڈل ایسٹ اتنا قریب نہ ہو، لیکن ان سے ڈرتے ڈراتے پیسے لیتے رہیں۔ PW کے مطابق امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جو UAE اور سعودی عرب کو جدید ترین اسلحہ، طیارے، میزائل اور اہم اسلحہ دینا تھا، اس کی سپلائی کو فوری طور پر دیا جائے، اور تمام معاہدے جو بائیڈن نے اپنے آخری دنوں میں جلد بازی میں کیے تھے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، ان سب کو ریوزٹ کیا جائے، ان معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے کہ یہ معاہدے آخری دنوں میں آخر ڈونلڈ ٹرمپ کو کرنے کی وجہ کیا تھی۔ ناظرین، 23 بلین ڈالرز کا صرف UAE کے ساتھ معاہدہ تھا، صرف 23 بلین ڈالر کا، اور اس کے علاوہ سعودی عرب کو بھاری جدید اسلحہ، جس میں میزائل، جنگی طیارے اور دیگر سامان، جدید اسلحہ، آتشی اسلحہ تھا، جس سے کسی بھی ملک کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جو بائیڈن نے یہ وعدہ کیا تھا اپنی الیکشن مہم کے دوران کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کو جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے، جبکہ ہم ٹریڈ کی طرف دھکیلیں گے، اگر جو بائیڈن نے اسلحے کی فروخت کے جو ان ممالک کے ساتھ معاہدے کیے ہیں ان کو ریوزٹ کییں گے، جیسے ہی انہوں نے اپنی پوری ٹیم بنائی، اس پہ نظر ثانی کریں گے۔ ان کی وزیر خارجہ انتھنی نے اسرائیل اور UAE کی تمام معاہدوں پر نظر ثانی کر اسلحے کی سپلائی کو فوری طور پر روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ ناظرین، جو UAE کو طیارے دیے جانے تھے،
ان میں کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے جدید ترین طیارے شامل تھے۔ یہ آواز سے، اس کی سپیڈ آواز سے 5 گنا کئی گنا زیادہ تھی۔ F-35 طیارے دنیا کے جدید ترین طیارے ہیں جو کسی کی ریڈار کے میں بھی نہیں آتے اور اپنا ہدف بآسانی حاصل کر لیتے ہیں۔ دنیا کا لیٹسٹ ریڈار سسٹم بھی ان طیاروں کی نشاندہی نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے یو اے ای نے یہ طیارے لینے کا وعدہ کیا تھا، جس کا تقریباً انہوں نے $23 بلین دے دیا، لیکن مختلف اداروں میں، انٹرنیشنل میڈیا میں چھپنے والی سٹوری نے اس کے بارے میں تمام حقائق سامنے لے آئے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر ضروری معاہدوں کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں امریکہ نے امارات کو F-35 طیارے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی جدید ترین طیاروں میں شامل ہوتے ہیں اور یہ ایٹمی ٹیکنالوجی بھی ساتھ لے جا کر اپنے ہدف کو بغیر کسی ملک کے ریڈار کے شناخت کرائے بغیر اپنا ہدف پورا کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی جو بائیڈن نے سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ اپنے معاہدوں پر نظر ثانی کا کہا تو اس پر سعودی عرب میں اور یو اے ای میں سخت پریشانی ہوئی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے کہنے پر یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو دباؤ میں رکھا تھا کہ آپ فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور پاکستان کو بھی مجبور کریں، تو میں آپ لوگوں کو دنیا کا جدید ترین اسلحہ، جو امریکن ٹیکنالوجی میں بھی جدید ترین ہے، وہ سب اسلحہ آپ کے حوالے آپ کو ایک ایگریمنٹ کے تحت دے دوں گا، جس کا معاہدہ ایگریمنٹ لکھا گیا۔ مگر جو بائیڈن نے کہا کہ اس خطے میں اگر ہم یو اے ای کو یہ جدید طیارے میزائل دیتے ہیں تو یہ اسرائیل کے ہم پیالہ آ جائے گا، اس کے برابر آ جائے گا، اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا، جو کسی بڑی جنگ کی وجہ ہو سکتا ہے۔ بظاہر تو آج کل یو اے ای تو اسرائیل ایک ہے، یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا ہے، وہاں اسرائیل کے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کی عبادت گاہیں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں، اور سعودی عرب میں بھی ان کی ایکٹیویٹی جاری ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اسرائیل کو پاکستان نے جب تسلیم نہ کیا، پاکستان کا وزیر اعظم کا موقف تھا کہ نہ اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، نہ ساری عمر کروں گا، چاہے اس کے لیے ہمیں بھوکا بھی رہنا پڑے، کوئی ملک جتنی مرضی پابندیاں لگائے۔ اس پر سعودی عرب نے غصہ کر کے محمد بن سلمان نے پاکستان کو جو $3 ارب دیے تھے وہ بھی واپس مانگ لیے، اور پاکستان نے ہر طریقے سے ان ڈالروں کو دے کر اپنے لیے مشکلات تو پیدا کی، لیکن سعودی عرب کو ڈالر واپس کر دیے، اور یو اے ای کی بھی کچھ رقم واپس کر دی، لیکن اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اس دوران اسرائیل اور یو اے ای کا خیال تھا کہ پاکستان ڈر اور خوف کے مارے، کیونکہ پاکستان کے لوگ بھی وہاں کام کر رہے ہیں، تو یہ سعودی عرب اور اسرائیل کے دباؤ میں فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن جس اسرائیل کے لیے یو اے ای اور سعودی عرب نے پاکستان جیسے درینہ دوست، جس نے ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا، انہوں نے اسرائیل نے ہی امریکہ کو کہہ کر $1 بلین کا اسلحہ سعودی عرب اور یو اے ای کی اس کی فروخت کی سپلائی کو فوری طور پر روک دیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ یو اے ای اس بات پر سعودی عرب کے ساتھ مشاورت کر رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کی وجہ سے ہر مشکل وقت میں پاکستان، جو یو اے ای سعودی عرب کے لیے دیوار بن جاتا تھا، ہمیں محفوظ کرتا تھا، ہم نے اس جیسے دوست کے ناراض کیا، لیکن اسرائیل نے ہمارے ساتھ دغا کر دیا انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق۔ اور جو بائیڈن نے، جو پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کے سخت خلاف تھے، اس نے یہاں تک کہہ دیا
کہ ہم نے ایران پر جو پابندیاں لگائی ہیں اس کا ری وزٹ کریں گے. اگر وہ ایران پر پابندیاں نرم کرتے ہیں، اس میں کچھ لچک پیدا کرتے ہیں، تو یقیناً سعودی عرب اور یو اے ای میں ایک خوف کی علامت پھیل جائے گی، کیونکہ سعودی عرب اور یو اے ای میں سخت کشیدہ حالات ہے. سعودی عرب آلریڈی یمن کے ساتھ لڑ چکا ہے. یمن نے چند روز قبل ان کی تنظیموں نے سعودی عرب کے صوبائی دارالحکومت ریاض میں میزائل حملے کیے، جس کے بعد ان کے ایئرپورٹس پر آمد و رفت روک دی گئی، اور اس کے دھوئیں کو جو بقول سعودی عرب انتظامیہ کے یا رائٹر کے کہ اس کو میزائل کو جو یمن کی طرف سے آ رہے تھے ان کی تنظیموں کی طرف سے، اس کو ہوا میں بلاسٹ کر دیا گیا. ناظرین، اسے کہتے ہیں کارو گھر گوایا تے بارو پھڑواں کھوایا. درینہ دوست کو سعودی عرب اور یو اے پاکستان کو بلیک میل کرنا چاہا، پاکستان کو انڈر پریشر لانا چاہا، لیکن پاکستان اپنے ایک اصولی موقف جو قائد اعظم کا موقف تھا کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم نہیں کرے گا جب تک فلسطین کی آزادی ان کی عوام کی رائے کے مطابق نہ ہوگی. تو آج یو اے اور سعودی عرب پاکستان کی ان کو یاد ستا رہی ہے کہ کاش وہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی نہ کرتے. کہا جا رہا ہے کہ عنقریب سعودی سفیر اور یو اے ای کے حکمران پاکستان حکومت سے دوبارہ معاملہ طے کرنے کے لیے سفارتی سطح پر رابطوں کو تیز کریں گے، اور آئندہ پاکستان کے ساتھ نبھانے کے لیے جو ماضی میں وعدے کیے تھے اسے پورا کریں گے. یاد رکھیں کہ آج بھی سعودی عرب کے تحفظ کے لیے پاکستان کی فوج وہاں موجود ہے، جو ہر قسم کے مشکلات اور ہر قسم کے خطرات سے نبٹنے کے لیے سعودی عرب کی زمین کو محفوظ کیے ہوئے ہے. ناظرین، عارف حمید بھٹی نے آپ کو سعودی عرب اور یو اے ای اور امریکہ کے درمیان ہونے والے معاہدوں میں جو رکاوٹ تھی اس کی وجوہات بتا دی، اور اسرائیل کی عزائم بھی بتا دیے کہ وہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں. جیسے ہی نئی ویڈیو ہے آپ تک پہنچے. اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں. یاد رکھیں کہ جو طیارے سعودی عرب نے اور یو اے ای کو امریکہ نے دینے تھے F-35 طیارے 50 سے زیادہ، ان کو روک لیا گیا ہے. جدید میزائل کو بھی روک لیا گیا ہے. اب کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر یہ طیارے چلے بھی جاتے تو یو اے ای کے پائلٹوں کو پاس اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان جہازوں کو چلا سکے. یہ بڑے ٹیکنیکل اور لیٹسٹ جہاز ہیں، کچھ ڈرون سے چلتے ہیں اور کچھ جدید ترین تربیت یافتہ پائلٹ چلا سکتے ہیں. اب شاید سعودی عرب کو پاکستان اور یو اے ای کو پاکستان کی کمی محسوس ہو. اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کر لیں. جیسے ہی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.